حدیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے طاہر القادری کینیڈین کی ویڈیو ہے جس میں عید میلاد النبی کا ثبوت کتابوں کی روشنی میں پیش کر رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر اسی کی کتاب کا تماچا دے دوں۔ اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے صفحہ نمبر 498 پر لکھا ہے: قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اہم ملی اور مذہبی اہمیت کے دن بطور تہوار منانے کا کوئی رواج نہ تھا، کوئی رواج نہ تھا، تو تم آج کیوں رواج دے رہے ہو؟ اسی طرح سے حنابلہ کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ بھی میلاد النبی منایا کرتے تھے۔ اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ 1933 میں اپنے بابا انگریز سے پرمیشن لے کر 12 وفات کا نام عید میلاد النبی رکھا ہے۔ 1933 کی بات ہے۔ 1933 سے پہلے عید میلاد النبی اس کے باپ دادا اور اجداد کو بھی پتہ نہیں تھا، اجداد کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اور یہ تو قادری ہے نا، قادری کی حقیقت میں ابھی بتاتا ہوں۔ علامہ ابن رجب الحنبلی لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ اور ایام تشریق اور جمعہ کے علاوہ کوئی عید نہیں تھی۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابن رجب کے نزدیک بھی عید میلاد النبی نہیں، عید میلاد النبی نہیں۔ سیوطی کا بھی نام اس نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ اس میں کیا لکھا انہوں نے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے: وَهَذَا أَن لَّمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ فَفِيهِ الْقِيَاسُ۔ کوئی نص میلاد النبی کے بارے میں وارد نہیں ہے، اس میں قیاس ہے۔ کیا ہے؟ قیاس ہے، قیاس۔ اسی طرح سے اس نے ملا علی القاری الحنفی کا نام لیا ہے، جبکہ ملا علی قاری الحنفی نے اپنی کتاب المورد الربی صفحہ نمبر 293 پر لکھا ہے، اور علامہ الجزری کا نام بھی اس نے لیا ہے، اس کی بھی تردید انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ علامہ جزری نے کہا کہ جب اہل صلیب نے اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید بنا رکھا ہے تو اہل اسلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھ لیجئے قیاس آرائی۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ یہود و نصارہ کی نقالی ہے عید میلاد النبی منانا۔ جس کتاب کا حوالہ طاہر القادری نے دیا ہے اسی سے اس کے منہ پر تماچا ہے، بلکہ اس کے منہ پر جوتا ہے، اس کے منہ پر جوتا ہے۔ خود اس نے منہاج القرآن کے دفتر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جس طرح سے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اسی طرح سے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ ہے یہود و نصارہ کی پیروی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو کر رہی. یہ کینیڈین یہ قادری تو ہو نہیں سکتا ہے, قادری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عبد القادر الجیلانی البغدادی کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے, بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے. قادری اور قادری کے چیلے ذرا غور کریں. علامہ جزری کا حوالہ دیا ہے. علامہ جزری کے قول کو توڑتے ہوئے ملا علی القاری نے کہا ہے لیکن اس پر سوال ہوگا کہ ہمیں تو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں تو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. علامہ جزری نے کہا جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کے دن پر تہوار مناتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اپنے نبی کی تعظیم و تکریم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو علامہ ملا علی القاری الحنفی نے کیا کہا, لیکن اس پر سوال ہوگا کہ ہمیں تو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے, مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. دیکھا آپ نے. اور یہاں تک کہ کوکب نورانی نے بھی اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں صفحہ نمبر 46 پر ذکر کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس قادری نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ جھوٹا حوالہ دیا, لوگوں پہ دھوس جمانے کی کوشش کی ہے, دھوس جمانے کی یہ ناکام کوشش ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا ذلیل کیا. اسلام آباد میں اس نے دھرنا دینے کی ناکام ناٹک والی کوشش کی تھی, نامراد ہو کر کے کینیڈا چلا گیا ہے, لوگوں کے پیسے اینٹ کر کے چلا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے خواب میں بلا کر کے لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور تمام پیسے کینیڈا میں لگا کر کے شاندار بنگلے میں رہ رہا ہے. گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے, گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے قمقمے سے, بیچارے مریدوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. سوچنا ذرا سوچنا, غور کرنا میرے بھائیوں. دیکھو کینیڈین کا کیا حال ہے, اور کینیڈین کی ویڈیو بہت ہی عام لوگ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سے اشرف علی تھانوی اور نہ جانے کون مکی سب کا نام لیا ہے. اشرف علی تھانوی نے بڑی ہی زبردست بات کہی ہے, ذرا آپ بھی سوچئے. ویسے بھی اس کی دوڑ کتنی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ بس 75 سال سے سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں عید میلاد النبی نہیں, گھروں میں تو عید میلاد منائی ہی جاتی ہے. جھوٹا درو گو ہے, جھوٹا تو ہے ہی, پکا جھوٹا ہے, رات دن جھوٹ بولتا ہے. 20 سال تک کبھی ابو حنیفہ سے علم حاصل کرتا ہے تو کبھی 15 سال تک حاصل کرتا ہے. اس کا یہ حال ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کینیڈین کو اس کی حقیقت کیا ہے. عبد القادر الجیلانی کے بارے میں بہت کچھ افواہات بھی بکتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. اشرف علی تھانوی نے کہا ہے اور بہت ہی زبردست بات کہی ہے کہ یہ استنباطات کرنے والے مقلد در حقیقت غیر مقلد ہیں, کیونکہ مروجہ میلاد نہ ہدایہ میں ہے نہ در مختار میں ہے نہ حنفی مذہب میں ہے. لایا کہاں سے؟ کرسچن کے یہاں سے لایا. خطبات میلاد نبی صفحہ نمبر 130. اور دوسری جگہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ممانعت اس عید مخترع کی ثابت ہوئی. یہ عید میلاد بدعت اور امر مخترع واجب الترک ہے. صفحہ نمبر 86 پر اور صفحہ نمبر 93 پر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. اور دوسری جگہ کہتے ہیں پس حدیث سے اتنا ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو تم بھی اتنا ہی کر لو, باقی عید میلاد النبی وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. خطبات میلاد النبی صفحہ نمبر 132. دیکھا اشرف علی تھانوی نے یہ بات کہی ہے. اور تو اور تمہارے گرو گھنٹال بھی سب کہتے ہیں قرون اولا کے مسلمانوں نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال انتہائی غم انگیز تھا, اور پھر
کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ترک کو احتشام سے نہیں منایا تو اس کی ایک خاص وجہ تھی. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی دن تھا. صفحہ نمبر 454 پر لکھا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے, تو اس کو جشن منانے کی ضرورت کیا تھی جب صحابہ کرام نے نہیں منایا. اور اس کی دور کہاں تک ہے جانتے ہیں؟ اس نے جس کتاب کا الجامع اللطیف کا حوالہ دیا ہے, یہ کتاب 10ویں صدی ہجری کی ہے, اور یہ 10ویں صدی ہجری سے کہاں تک گیا ہے پتہ ہے؟ 10ویں صدی سے 9ویں 8ویں 7ویں اور 6ٹی تک گیا ہے. اس کی پہنچ کتنے؟ بس 4 قرون تک ہے. اگر اسے اور نیچے جاتا تو اس کا کلیجہ جل جاتا. معلوم ہو جاتا کہ عید میلاد النبی کا ایجاد کرنے والا بہروپیہ شیعہ رافضی ہے, جو اپنے آپ کو فاطمی کہا کرتا تھا. اس نے اس کو ایجاد کیا ہے, اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منائی, نہ صحابہ کرام نے, نہ تابعین اعظام نے, اور نہ ائمہ کرام نے, اور نہ عبد القادر الجیلانی البغدادی جس کی طرف یہ نسبت جھوٹی نسبت کرتا ہے, انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی. اس کے لیے تماچا ہے اور اس کے لیے بربادی بھی ہے. اس کے لیے بربادی ہے. اس لیے مسلمانوں تم یاد رکھو یہ کتنا بڑا بہروپیہ ہے. اس قادری نے اپنی کتاب میلاد النبی صفحہ نمبر 468 پر لکھا ہے کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر غم و اندوہ اور اضطراب دل کی یہ کیفیت ہو, اور یہی دن آپ کی ولادت باسعادت کا بھی ہو, تو کس کے اندر اتنی تاب ہو سکتی تھی کہ وہ جشن ولادت منانے کا سوچے؟ وہ سوچے بھی نہیں اور تم میلاد النبی منانے لگے. یہ ہے تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت. یاد رکھو مسلمانوں یہ کتنا بڑا بہروپیہ ہے. دین مکمل ہو گیا اور یہ بدعتی نامکمل کہتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جس بریلوی فرقے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے, احمد رضا خان, اس نے لکھا ہے کہ جو شخص عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ کے قول کی مخالفت کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 545. یہ دنیا اور آخرت برباد ہے. اب میلادی لوگ بتاؤ, شیخ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 10 محرم لکھی ہے. غنیت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 بیروت کی یہ طباعت ہے, اور میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی وضاحت کر دی ہے. اب بریلوی 10 محرم کی جگہ پہ 12 ربیع الاول کو میلاد بنا کر شیخ کے قول کی مخالفت کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں, اور شیعوں کی عیسائیوں کی موافقت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان بدعتیوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے کہ یہ روڈ کو جام کرتے ہیں, بلال کی شکل و صورت بناتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا خرافات, اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اوباشوں کو اس میں چھوڑا ہے. یہ غیر مسلموں کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ روڈ کو جام کرنے والے ہیں, لوگوں کو ستانے والے ہیں, اور ان جلوسوں میں جو شریک ہوتے ہیں بے نمازی, دڑی منڈے, بے دین قسم کے لوگ, اوباش قسم کے لوگ, یہی ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت. مسلمانوں تم عبرت کے ناخن لو اور عقل و شعور کے ناخن لو, اور ایسے مجرموں کو پہچانو, ورنہ تمہارے جیبوں پر جس طرح سے یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اسی طرح سے تمہاری آخرت کو بھی تباہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور بھی کروانے کا سبب یہی مجرم لوگ ہوں گے. اس لیے ان بہروپیوں کے تمام تر ان بدعتیانہ حرکات سے تم بھی بچو, اپنے سماج کو بچاؤ, ورنہ تمہارا بھی انجام ان گرو گھنٹالوں اور ان پنڈتوں کے جیسا ہوگا. اللہ رب العالمین ان دین کے ڈاکوؤں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.